بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرے سپارے کا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ دوسرے سپارے میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے تحویل قبلہ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا، بنو خزاعہ کی مسجد تھی، ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر یا عصر ادا کر رہے تھے، تو آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کاش ہمارا قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ نماز کے اندر ہی بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملا، کیا پیارے حبیب ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ جدھر اپنا رخ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا رخ کر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا تو ہوتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز اللہ کی عبادت تھی، میرے رب نے فرمایا کہ میری عبادت تو بعد میں پوری ہوگی، پہلے اے پیارے حبیب آپ کی مرضی پوری ہوگی، آپ کا جدھر جی چاہے آپ اپنا رخ کر لیں، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ ہم نے تو نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، یا کم از کم ایک نماز پہلے بتاتے ہیں۔ ادھر نماز کا وقت تبدیل نہیں کرنا تھا، ادھر تو قبلہ تبدیل کرنا تھا، ایک نماز پہلے ہی بتا دیا جاتا، لیکن نہیں، ابھی نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل بھی نہیں ہوئی، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ 4 رکعتوں میں سے 2 پڑھ لی ہیں، 2 جو ہے وہ ابھی باقی ہیں، 4 مکمل کر لیں پھر قبلہ تبدیل کر لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ پیارے حبیب نماز چلتی ہے تو چلنے دیں، آپ کا جدھر جی چاہتا ہے اپنا رخ انور وہاں پھیر لے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ لی، 2 رکعتیں باقی تھی، 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ نے قبلہ جو ہے وہ اپنا تبدیل کر لیا، اور جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی، تو پھر اس کے بعد جو ہمارا قبلہ جو ہے وہ جب خانہ کعبہ بن گیا۔ پہلے ہمارا قبلہ اول جو ہے وہ فلسطین تھا، وہاں ہم جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں سوال آیا تو آپ نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ ایک تو اس کا ذکر ملتا ہے، دوسرے سپارے میں یہ ملتا ہے امت وسطیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ امت واحدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مقدر والی، سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ رفعت والی امت کون سی ہے، جبکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام گزرے ہیں، تو ان کی امتیں بھی گزری ہیں، ان امتوں کا بھی تذکرہ قرآن پاک سے ملتا ہے، دیگر صحائف سے ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس امت کا ذکر، سب سے زیادہ جس امت کا مقام و مرتبہ ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے انبیاء کرام نے جب اس امت کو مانگا کہ باری تعالیٰ ہمیں جب وہ یہ امت عطا کر دے، تو باری تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام ملتا تھا، یہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ تو پھر انبیاء کرام یہ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ ہمیں وہ امت اگرچہ نہیں دینی لیکن ہمیں پھر اس امت سے پیدا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی نا کہ باری تعالیٰ مجھے اس امت سے پیدا کر دے، جب قرب قیامت کا وقت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، وہ نبی بن کر نہیں بلکہ وہ امتی بن کر یہاں تشریف لائیں گے۔ تو یہ آپ کی دعا تھی۔ اس امت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امت بڑی مقدروں والی، بڑی عزت اور رفعتوں والی ہے۔ اور تیسرا اس میں آتا ہے کہ لا تقولوا جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ سب سے پہلے صبر کا ملتا ہے، پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ نماز سے مدد چاہو۔ اب یہاں پر یہ ملتا ہے کہ صبر اور نماز یہ 2 الگ چیزیں ہیں، صبر الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ نماز ارکان 5 میں سے ہے اور صبر ارکان 5 میں سے نہیں۔ ارکان 5 یعنی جو بنیادی 5 اصول ہیں جن پر ہمارا دین کی بنیاد رکھی گئی، ان میں سے نماز ان میں سے ہے، لیکن صبر ان چیزوں میں سے نہیں۔ لیکن یہاں پر آپ نے اللہ رب العزت نے یہاں پر صبر کا ذکر نماز سے پہلے کیا، نماز کے پہلے صبر کا ذکر کیا، بعد میں نماز کا ذکر کیا، جبکہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ پہلے نماز کا ذکر آتا، بعد میں صبر کا ذکر آتا۔ یہ کہا جاتا نا کہ جب وہ نماز پڑھو پھر صبر کرو، نہیں، آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبر کرو اور جب وہ نماز پڑھو، پھر اس کے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو یہاں پر آپ دیکھیں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نماز پڑھی، نماز کس انداز میں پڑھی؟ آپ نے صبر کیا، صبر کا مظاہرہ پہلے کیا، نماز بعد میں آپ نے پڑھی۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو صبر کے مظاہرے کو جب مد نظر رکھتے ہوئے نماز قائم کریں۔ پھر اس کے بعد چوتھی جو چیز ملتی ہے اسی قرآن پاک کے اندر، اسی دوسرے سپارے میں ملتی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شہداء کے حوالے سے فرمایا کہ ان کو شہداء کو مردہ گمان بھی نہ کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، اپنے ذہن میں بھی نہ لاؤ۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ جان بڑی عزیز ہے، بڑی متاع ایسی عزیز چیز ہے کہ بندہ دنیا کی ہر ایک چیز لٹا دیتا ہے لیکن اپنی جان کو بچا کے لے آتا ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کہ جو میری راہ میں اس عزیز چیز کو بھی قربان کر دے تو اس کو پھر مردہ کہنا تو دور کی بات، مردہ گمان بھی نہ کرو۔ اور شہید کو اللہ رب العزت نے وہ رتبہ دیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کا جب وہ قطرہ خون کا ابھی زمین پر پورا گرتا نہیں، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ شہید کی شان ہے، یہ شہید کا مقام ہے۔ اور ایک اور جگہ پر یہ ملتا ہے کہ جب وہ شہید کو اللہ رب العزت اتنا رتبہ عطا فرمائے گا کہ جب شہید کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے گا نا، تو وہ جا کے خواہش کرے گا کہ بار بار اسے یہ زندگی ملے، بار بار وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، یعنی وہ اس چیز کی تمنا کرے گا۔ جس طرح انسان ہے نا، کسی چیز کو ایک بار مل جائے انسان کی تمنا پوری ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کی کوئی بھی خواہش ہو سکتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے، اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ لیکن یہ شہید کی موت جو ہے یہ اتنی مقدروں والی ہے، اتنے رتبے والی ہے کہ انسان کو شہادت کی موت مل بھی جائے تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کے اسے جب مقام اور مرتبہ ملے گا نا، وہ اس کو دیکھ کے تمنا کرے گا کہ کاش کہ مجھے دوبارہ زمین پر پھر بھیجا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے اس شخص کا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے۔ اور پانچواں اس میں ذکر ملتا ہے کہ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے حوالے سے کہ روزوں کا ذکر دوسرے سپارے میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان روزوں کو پہلی امتوں پر بھی فرض کیے اور اس امت پر بھی فرض کیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی آیت ملتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اب اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ جو ہے وہ باریکیوں کی حامل ہے۔ اگر اس آیت مبارکہ کی باریکیوں میں جائے نا تو میرے رب نے فرمایا کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے، میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے صرف وہ رات کے وقت پکارے یا وہ دن کے وقت پکارے یا وہ کسی ایسی حالت میں پکارے، نہیں، میرے رب نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کو سنوں گا، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرا رب وہ ہے جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ رب العزت سے کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی چیز عطا کر دے، تو بعد میں انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ دعا کی، باری تعالیٰ مجھے گاڑی عطا کر ملی نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ واویلا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو صبر کرنے کا مظاہرہ کرے گا نا تو کل قیامت والے دن جب اسے اسی دعا کا ثمر جب اسے ملے گا نا، اسی دعا کا جب متبادل ملے گا تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کھڑا یہ تمنا کرے گا کہ کاش جو مجھے زندگیوں میں آسودگیاں ملی تھی نا وہ نہ ملی ہوتی، بلکہ ہمارے جسموں کے اوپر سے جو کھال ہے نا یہ کینچیوں سے ادھیڑ دی جاتی۔ یعنی یہ انسان تمنا کرے گا اس انسان کے کہ جو انسان دنیا میں دعا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس دعا کو اپنی بارگاہ میں محفوظ کر لیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی، لیکن میرا رب حکیم و دانا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اس پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ ڈاکٹر ہی کیسا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پیشنٹ کو ضرورت کیا ہے، وہ اس کی ضرورت سے زیادہ اس کو میڈیسن دے دے، وہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ اور یار میرا رب جو ہے وہ حکیم و دانا ہے، وہ تو جانتا ہے کہ اس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اس کی ضرورت کے مطابق اسے دیتا ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ مجھے کم ملا یا زیادہ ملا، یہ انسان کی اپنی کم عقلی ہے، لیکن اللہ رب العزت حکیم و دانا ہے۔
اور اس کے علاوہ میرے رب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، میرے رب نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے نا، مجھے ایک دفعہ لبیک کہتا ہے تو میں 10 دفعہ آگے سے لبیک کہتا ہوں، میں 10 دفعہ آگے سے پکارتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف پیدل چل کے جاتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کی رحمت جو ہے اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اور اسی روایت میں آتا ہے کہ جو ایک قدم آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت کی رحمت 10 قدم اس کے قریب آتی ہے۔ ایک ہاتھ جو آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت 10 ہاتھ اس کے قریب آتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے علاوہ ملتا ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے نا، جب جس بندے کو میرا رب اپنے قریب لے آتا ہے، جس کی دعا جو وہ قبول کر کے پھر اس کو جو بدل میں عطا فرماتا ہے، تو پھر میرا رب جو اسے عطا یہ فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ بولنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زبان بن جاتا ہے، جب وہ چلنے لگتا ہے اس کے ٹانگیں بن جاتا ہے، جب وہ پکڑنے لگتا ہے یب تیچو بہا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، جب وہ سننے سامع الذی یسمع بہا جب وہ کسی چیز کو سننے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کان بن جاتا ہے، جب وہ سونگنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جب وہ ناک بن جاتا ہے، جب وہ بولنے لگتا ہے اللہ رب العزت اس کی زبان بن جاتا ہے، یہ اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو اپنے رب کو پکارا کرو، وہی ہے تمہاری پکار کو سننے والا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیز ملتی ہے حج اور عمرے کے حوالے سے، اسی صورت کے اسی جو ہے اس بارے کے اندر ملتا ہے کہ حج کے جو اقسام ہیں، حج کی 3 قسمیں ملتی ہیں، حج افراد، حج کرام اور حج تمتع، یہ 3 قسمیں ہیں نا۔ ہم نے تو صرف اتنا سنا کہ فلاں شخص یہاں سے حج کرنے کے لیے گیا، حج کر کے واپس آ گیا، لیکن حج کی 3 اقسام ہیں۔ پہلے حج افراد، حج افراد یہ کہ اکیلا حج کرنا، یعنی یہاں سے حج کی نیت سے گیا، اس میں عمرہ شامل نہیں ہے، اس میں قربانی بھی شامل نہیں ہے، وہ حج کر کے واپسی پر واپس آ گیا، ایک یہ حج افراد۔ اور دوسری حج کران ہے، یعنی جب وہ عمرے کی نیت سے جو وہ باندھا جب احرام کو، پھر اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ حج بھی کیا، پھر اس کے بعد قربانی کی اور واپس آ گیا۔ اور حج تمتع یہ ہے کہ جب وہ احرام باندھا، عمرہ کر کے احرام کو کھول لیا، 8 ذی الحجہ کو دوبارہ پھر احرام باندھا اور پھر اس کے بعد حج کیا، پھر اس کے بعد جب قربانی کر کے واپسی ہے، یہ حج کی 3 قسمیں ملتی ہیں اسی سپارے دوسرے سپارے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد ملتا ہے نکاح اور طلاق کے جو مسائل ہیں وہ بھی دوسرے سپارے کے اندر ہی ملتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا کہ جب نکاح کی گرہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے نا، اللہ رب العزت نے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ایجاب و قبول، پہلے عورت سے جب وہ اجازت لی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرد سے جب وہ قبول کروایا، کیونکہ اجازت عورت سے ضروری ہے۔ یہ مسئلہ بہت جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس مسئلے کی کہ اللہ رب العزت نے عورت کو نکاح کی اجازت دی ہے، جو بالغہ ہو، عاقلہ ہو، سمجھ بوجھ رکھتی ہو، وہ جو ہے وہ نکاح اپنی مرضی سے کر سکتی ہے اور کر بھی کف میں کر سکتی ہے، غیر کف میں نہیں۔ ایک کف اور غیر کف یہ 2 چیزیں ہیں۔ کف یہ ہے کہ ہم اللہ میں وہ کر سکتی ہیں، غیر کف سے مراد یعنی وہ اپنے سے بڑھ کر، یعنی کسی دوسرے زبان سے، جس طرح ہم اجمی ہیں وہ عربی سے نہیں کر سکتی، اگر وہ کرے گی تو اپنے جو وہ پیرنٹس یا اس کے جو والی وارث ہیں ان کی اجازت سے وہ کرے گی، جب ان کی اجازت ہوگی تو پھر وہ غیر کف میں بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ ملتا ہے نکاح کی طرح۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ طلاق کے حوالے سے اسی صورت کے اندر ملتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف، بارے کے اندر ملتا ہے کہ طلاق کی 3 اقسام ہیں۔ ایک طلاق پہلی جب وہ انسان نے اگر کسی کو دی، اس کو طلاق رجی کہتے ہیں۔ اس طلاق میں ہوتا یوں ہے کہ اگر لڑائی جھگڑا دونوں فریقین کا آپس میں ہو گیا تو جب وہ بغیر کسی نکاح کے، بغیر کسی گواہوں کے آپس میں صلح کر لے، دونوں میاں بیوی بیٹھے تو آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرے اور پھر اس کے بعد صلح کر لیں، یہ پہلی طلاق۔ پھر اس کے بعد ملتا ہے دوسری طلاق، طلاق بائن۔ طلاق بائن یہ ہے کہ جب انسان نے دوسری دفعہ طلاق دے دی اپنی زوجہ کو، پھر وہ جو ہے وہ دوبارہ جب اس کے ساتھ جب ازدواجی زندگی گزارنا چاہتا ہے، پھر وہ نئے نکاح کے ساتھ اس کے پاس جائے گا، نکاح نیا کرے گا، حق مہر نیا مقرر کرے گا۔ اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حکم باقی رہ گیا، کیونکہ ایک طلاق رجی پہلے دے چکا، پھر دوسری طلاق جو ہے وہ اس وقت جا کے اس نے دی جو طلاق بائن۔ اب اس طلاق بائن کے بعد کیونکہ قرآن پاک آتا ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف، قرآن میں آتا ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے،
تیسری مرتبہ کا پھر آگے حکم یہ ملتا ہے کہ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوف، رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، نہیں رکھنا چاہتے تو بھلائی کے ساتھ اسے کچھ تحفے تحائف دے کے اسے فارغ کر دو۔ یہ تیسرا پھر جا کے ذکر ملتا ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ جب طلاق مغلظ، اس طلاق کا نام عربی میں لیا جاتا ہے طلاق مغلظ، جب یہ طلاق دے دی کسی انسان نے، پھر اس کے بعد کوئی حق باقی نہیں، کیونکہ قرآن نے بتا دیا کہ الطلاق مرتان، تمہارے پاس 2 مرتبہ تمہیں موقع دیا۔ ایک مرتبہ پہلے تو نے رجی میں موقع جب وہ ضائع کر دیا، پھر تو نے طلاق مرتان، دوسری مرتبہ پھر تو نے موقع کو ضائع کر دیا، اور پھر تیسرا جا کے حکم، پھر سخت حکم لاگو ہوا کہ رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو، چھوڑنا چاہتے ہو پھر چھوڑ دیا، پھر جب چھوڑ دیا دوبارہ اسے رکھ نہیں سکتے۔ یہ مسائل الگ سے یہ پھر کبھی ہوں گے۔ تو اس چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کے اس صورت کے اندر اب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سپارے کے اندر ملتا ہے کہ جب وہ والدین اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، والوالدات یرضعن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، کہ حولین کاملین 2 سال مائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں، 2 سال پورے کریں۔ اب یہاں پر جب وہ حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے اور فقہ میں بھی ملتا ہے کہ یہ 30 مہینے کی جو مدت ہے، 24 مہینے تو وہ ہو گئے نا جو دودھ پلانے کے، اور 6 ماہ کو ساتھ ایڈ کیا گیا جو اس کے حمل کی مدت ہے، اس کو بھی ساتھ ایڈ کیا گیا۔ جب 30 ماہ جب کم از کم اس کی مکمل مدت جو ہے وہ مدت رضاعت جس کو کہا جاتا ہے، کہ یہ مدت رضاعت 30 ماہ تک ہے، یعنی اگر وہ 6 ماہ میں پیدائش ہو گئی پھر 24 ماہ تک وہ دودھ پلائیں۔ اگر اس کی پیدائش جو ہے وہ 9 ماہ کے ہوگی، پھر اس کے بعد جو بقیہ ملتے ہیں، جتنے مہینے بچتے ہیں، پھر جو ہے اس کو دودھ پلائیں۔ 30 مہینے کی یہ مدت رضاعت انسان جو عورت کو ملتی ہے، تو یہ اس صورت کے اندر اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں واقعہ ملتا ہے طالوت اور جالوت کا، کہ فلما فاصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جب جانے لگے نا، تو دنیا سے جب چلے گئے تو دنیا کے جانے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ جب وہ خالی ہو گئی، آپ کے جانے کے بعد ایک دفعہ جگہ خالی ہوئی، تو پھر جا کے لوگوں نے جب وہ کہا کہ ہمیں جو وقت کا ایک بادشاہ مقرر ہمارے لیے کیا جائے۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام، آپ کا دور چل رہا تھا، آپ اس وقت موجود تھے، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت سے ہم گزار ہوئے کہ باری تعالیٰ یہ قوم جو ہے وہ مجھ سے جب ایک بادشاہ کو مانگتی ہے تو میں اس قوم کے لیے کس کو مقرر کروں؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو پیغام یہ ملا وحی کی صورت میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے نا، اس عصا کی مقدار کے برابر جس کا قد ملتا ہے اس کو جو ہے وہ بادشاہت عطا کی جائے گی۔ تو بادشاہ جس کو ملی وہ طالوت، فلما فاصل طالوت، یعنی طالوت لمبے قد والے کو، لمبا قد تھا، اور جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ملا اس عصا کے برابر ان کا قد تھا، تو پھر ان کو بادشاہت عطا کی گئی۔ تو اس وقت لوگوں نے جب وہ طرح طرح کے سوال کیے کہ یہ تو غریب خاندان سے ہے، تو اس کا حق کیسے ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ بادشاہ بن جائے؟ لیکن میرا رب وہ ذات ہے وہ جسے چاہے بادشاہ دے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو غریب خاندان سے ہے، انسان کی تو یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بادشاہ کیسے بن گیا، لیکن میرا رب جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس بادشاہ کو چاہے وہ کمی کر دے، یہ میرے رب کی بادشاہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب ہے، وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ طالوت کو جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا بادشاہ۔ پھر جب جالوت کے مقابلے میں جب یہ طالوت نکلا نا، تو پھر جب وہ قوم کو یہ حکم دیا کہ اس دریا کے قریب سے گزر رہے ہو تو ہم جب وہ جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے اوپر عمالقہ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، تو ہمارے ساتھ چلو۔ تو پھر طالوت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس نہر سے گزرتے ہوئے زیادہ پانی کوئی نہیں پیے گا، صرف ایک چلو بھر پانی صرف پیے گا، اتنی سی جگہ۔ اب یہاں پر ایک رک کر بات کروں گا، پھر اسی بات سے پھر بات کو ختم کروں گا کہ بادشاہ کی طرف سے جب کوئی سختی کا پیغام ملتا ہے نا، تو اس کو صدقے دل سے ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس آیت سے یہ چیز ملتی ہے۔ حالانکہ حکم دیا تھا کہ بادشاہ نے یہ حکم تھا کہ ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیے گا، جس نے ایک چلو سے زیادہ پانی پی لیا وہ میری جماعت سے باہر ہے، یہ بادشاہ کی طرف سے حکم مل گیا۔
اب جب پانی سامنے آیا، لوگ بھوکے تھے، پیاسے تھے، جب پانی سامنے آیا تو انہوں نے ایک چلو سے زیادہ ایک پیا، دو پیا، تین پیے، پینا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے پانی پیتے گئے وہ بے صبرے ہو گئے، اور جنہوں نے صرف ایک چلو بادشاہ کی بات پر جب وہ عمل کرتے اس کی بات کو تسلیم کیا، ایک چلو پانی لیا، جب وہ جالوت کے مقابلے میں نکلے تو اللہ رب العزت نے ان کو تقویت عطا فرما دی۔ یعنی جو اپنے بادشاہ کے حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے تقویت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے جو دعا ہے، جو سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔